ترکی اور سیریا میں گزشتہ دنوں پیش آئے ہولناک 7.8 شدت کے زلزلے کی وجہ تاحال تقریباً 21,000 سے زائد افراد کی ہلاکت کی توثیق ہوئی۔ واضح ہے کہ زلزلے کی وجہ ترکی کے تقریباً علاقوں میں زبردست تباہی کا سامنا ہے۔ شہروں کی اکثر عمارتیں تاش کے پتوں کی مانند ڈھہ گئیں۔ زلزلہ اس قدر شدید تھا کہ تقریباً 1 منٹ تک عمارتیں ہلتی رہیں۔ رات کے آخری پہر میں جب لوگ سو رہے تھے، ایسے وقت زلزلہ واقع ہوا جس کی وجہ ہزاروں عمارتیں زمین دوز ہو گئیں۔ عمارتوں میں مقیم افراد ملبے میں دب گئے، سینکڑوں شہری ہلاک اور زخمی ہوئے، جبکہ ملبے میں دبے ہوئے اب بھی کئی افراد ہیں۔ زلزلے کے ساتھ ہی فوری ریسکیو آپریشن بڑے پیمانے پر شروع کیا گیا۔ اس وقت جبکہ جنگی بنیادوں پر ریسکیو آپریشن جاری تھا کہ پھر ایک اور زلزلے نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ اس دوران ہلکے پھلکے زلزلے کے جھٹکے آتے رہے، وہیں دوسری جانب بارش، سردی، برف باری کی وجہ ریسکیو آپریشن مسائل کے باوجود بڑے پیمانے پر صبح و شام جاری رہا اور اب بھی ملبے میں پھنسے افراد کو زندہ نکالا جا رہا۔ انٹرنیشنل لیول کا بڑا ریسکیو آپریشن جاری ہے تاکہ سیریا اور ترکی کی عوام کو مدد، امداد اور راحت کاری بروقت پہنچائی جا سکے۔ زلزلہ زدگان کی امداد میں عرب پیش اور مغرب ندارد ہے۔ ترکی اور شام میں جو بھیانک زلزلہ آیا ہے اس تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زلزلے کی شدت 500 بم سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق 26,000 سے زائد افراد لقمۂ اجل بن چکے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور ٹھٹرتی ٹھنڈی کے باوجود کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مشکل گھڑی میں تمام عالمی برادری کا انسانی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ ہر قسم کی مذہبی، سیاسی اور جغرافیائی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے سامنے آئیں۔ یقیناً بہت سے ممالک اور خیراتی اداروں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تعاون بھی پیش کیا ہے، تاہم عرب ریاستوں اور عوام کی انسانیت نوازی نے سبھی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ وہیں مغرب کا اصل چہرہ بھی دنیا کے سامنے آ چکا ہے، جو خود کو انسانیت کا علمبردار تو بتاتا ہے مگر بڑے برے وقتوں میں انسانوں کے کام تک نہیں آتا۔ زلزلے نے مغرب کی جھوٹی انسانیت کو بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ مغرب تعمیر سے زیادہ تباہی اور جنگ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ برطانوی مڈل ایسٹ آئی ویٹ سائٹ کے شائع کردہ ایک مضمون میں وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس تباہ کن زلزلے نے مغرب کو یہ موقع فراہم کیا تھا کہ وہ دنیا کو دکھاتا کہ تقریب سے زیادہ ان کے پاس تعمیر کی طاقت ہے۔ جہاں وہ تباہی کے حوالے سے مشہور ہیں، وہیں یہ ثابت کر سکتا تھا کہ لاکھوں لوگوں کو اخلاقی اور انسانی قیادت فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ موقع ضائع ہو گیا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ سانحہ مغربی میڈیا کی سرخیوں سے غائب ہو رہا ہے۔ جب تک ترکی یورپ کا پڑوسی اور بشمول ناٹو وہاں کے کئی موقر اداروں کا رکن ہے، یورپ سمیت درجنوں ایسے ممالک ہیں جو اس آفت کے وقوع پذیر ہونے کے 3 دن بعد سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں بھیجی ہیں، جبکہ تلاش اور بچاؤ کا عمل سست پڑ چکا ہے اور لاکھوں کی بازیابی کی امید ختم ہو رہی ہے، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ جس کام میں فوری امداد کی ضرورت تھی، اس میں اتنی تاخیر انسانیت کو شرمسار کر دینے والا رویہ اور بے حسی واضح اشارہ ہے۔ قابل ستائش و مبارکباد ہیں عرب کی ریاستیں اور عوام جنہوں نے زلزلے کے فوری بعد سے ہی متاثرین کی امدادی مہم میں جٹ گئے۔ سب سے پہلے سعودی حکام نے اپنی بے پناہ دلچسپی دکھائی، جس کے نتیجے میں حکومتی سطح پر ریلیف ریز فنڈنگ کا اہتمام کیا گیا۔ شاہ سلمان انسانی امداد اور ریلیف مرکز کے ریلیف نے شام اور ترکیہ میں زلزلے سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے بدھ کو اپنے امدادی پروگرام ساہم پر عمل درآمد کا باضابطہ آغاز کیا اور ایک دن کے اندر ہی 1,65,00,000 یعنی 62 ملین سعودی ریال جمع ہو گئے، جسے سعودی عوام کی دریا دلی اور انسانیت نوازی کے تسلسل کی ایک نئی تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے شروع کیا گیا یہ پروگرام عربوں کی پہلی امدادی مہم کے طور پر سامنے آیا ہے، جس کے بعد دیگر عرب ریاستوں نے اس کی تقلید کی۔ سعودی عرب کی وزارت برائے مذہبی امور اپنی پوری بیدار مغزی کا ثبوت دیا اور اس سلسلے میں 10 فروری کے خطبات کو زلزلہ زدگان کی امداد کے موضوع پر مختص کیا گیا، جس کے تحت تمام مساجد میں خطبوں نے
یعنی خطیبوں نے عوام کو بڑھ چڑھ کر تعاون کرنے کی اپیلیں کی. اس کے لیے وزیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ حفظہ اللہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اب تک سعودی عرب کے ساہم پلیٹ فارم پر کل عطیات کی رقم 253 ملین سعودی ریال سے زیادہ جمع ہو چکی ہے اور اس میں 7,500 سے زیادہ عطیہ دہندگان نے حصہ لیا ہے. یعنی 7,500 سے زیادہ عطیہ دہندگان نے حصہ لیا ہے. خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان نے ترکی اور شام میں متاثرین کی فوری اور تیز رفتار راحت رسانی کے لیے فضائی پل بنا کر امداد پہنچانے کا اعلان کیا، جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے اب تک 6 اضافی سعودی امدادی طیارے زلزلے سے متاثرہ افراد کی امداد کے طور پر ترکی پہنچ چکے ہیں. ترکی کے حکام اور شام میں موجود اقوام متحدہ کے نمائندے کے مطابق ان دونوں جگہوں میں سب سے پہلے سعودی عرب کی امداد پہنچی ہے. سعودی عرب ایک اور ریکارڈ اپنے نام کرتے ہوئے زلزلے زدگان کی امداد کے لیے ایک اینٹونوف طیارہ کرائے پر لیا ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا کارگو طیارہ ہے، جس کے اندر ایک ساتھ 250 ٹن سامان بھیجے جا سکتے ہیں. اللہ سعودی عرب کی ان تمام خدمات کو شرف قبولیت بخشے اور دوسروں کے لیے نمونہ بنایا. امارات فتویٰ کونسل نے بھی ترکی اور شام میں زلزلے سے متاثر ہونے والوں کی فوری امداد کی اپیل کی ہے، جبکہ امارات کی تلاش اور ریسکیو ٹیم نے ملبے تلے زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کے لیے ترکی میں اپنا امدادی کام شروع کر دیا ہے اور 3 ایسے علاقوں کا انتخاب کیا ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہیں. صدر عبدالمجید تبون کی ہدایات پر عمل درآمد کرتے ہوئے الجزائر نے ترکی کو $30 ملین اور شام کو $15 ملین کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے. جمعے کی شام اردن کے وزیر خارجہ نے شام اور ترکی کے لیے زمینی قافلے بھیجنے کے علاوہ کرمان مرعش کے لیے ایک ملٹری فیلڈ ہاسپٹل بھیجنے کا بھی اعلان کیا، تاکہ دونوں ممالک کو آنے والے زلزلے کے اثرات کا سامنا کرنے میں مدد ملے. جبکہ اوقاف اور مذہبی امور کے وزیر شیخ حاتم البکری نے کہا کہ نماز جمعہ کے بعد مغربی کنارے کی مساجد سے جمع ہونے والے عطیات کی رقم تقریباً 3,500,000 شکل تقریباً $1 ملین بنتی ہے. لبنان میں ماحولیات کے وزیر ناصر یاسین نے اعلان کیا کہ ان کا ملک ترکی کو آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد امدادی کاموں میں حصہ لینے کے لیے اضافی مشن بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے. کویت نیوز ایجنسی کونا کے مطابق آج کویت نے سیاسی قیادت کی ہدایت پر کویت آپ کے شانہ بشانہ کے عنوان سے زلزلے سے متعلق امداد کے لیے عطیات جمع کرنے کے لیے ایک توسیعی مہم کا آغاز کیا ہے، جبکہ ایمریٹس ایئر لائنز نے ترکی میں امدادی سرگرمیوں میں مدد کے لیے انسانی بنیادوں پر فضائی پل بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے. سوڈانی فوج نے زلزلے سے متاثرہ افراد کی امداد کے لیے ایک انسانی امدادی طیارہ ترکی بھیجنے کا اعلان کیا، جبکہ امانی سول ڈیفنس اینڈ ایمبولنس اتھارٹی نے اعلان کیا کہ ان کی قومی ٹیم دیگر بین الاقوامی ٹیموں کے ساتھ مل کر ریسکیو آپریشن اور طبی امداد فراہم کر رہی ہے. عربوں کی امداد اور راحت رسانی کے یہ چند ہی نمونے پیش کیے گئے ہیں، جس سے ان کی مثالیں انسانیت نوازی عادت کھل کر سامنے آ جاتی ہے. ویورز، اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، وہیں اسے لائک، کامنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیں. ناظرین، اس پروگرام کے اسپانسر ہیں الزیارہ ٹورس اینڈ ٹریولز، رنجن کالونی، تیگل کنٹا، تاڑبن، حیدرآباد. مزید تفصیلات کے لیے 8686462620 پر رابطہ کریں. حج و عمرہ اور دیگر سہولتوں کے لیے الزیارہ ٹورس اینڈ ٹریولز، حیدرآباد.